اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 پڑھی گئی ہے۔ لفظی ترجمہ: وکالت اور کہا، الیہود یہود نے، لیسا نہیں ہے، النصارى نصارہ، علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے کہ نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر۔ وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود علی شیء، لیست نہیں ہے الیہود یہودی علی پر، شیء کسی چیز پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہا نصارہ نے کہ یہود نہیں ہے کسی چیز پر۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ وَهُمْ يَتْلُونَ پڑھتے ہیں الکتاب کتاب۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک اسی طرح کہا، قال الذین کہا الذین جو لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے، مثل قولہم اسی جیسی بات ان کی، یعنی وہ لوگ جو کہ علم نہیں رکھتے، مراد ہے مشرکین مکہ۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور یہ امی کہلائے جاتے تھے عام طور پر، علم ان کے پاس کتاب کا نہیں تھا۔ تو اب وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں۔ کذالک اسی طرح کہا، قال الذین لا یعلمون ان لوگوں نے بھی جو کوئی علم نہیں رکھتے، مثل قولہم اسی طرح کی بات۔ فاللہ سو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما جس میں، کانوا وہ تھے، فیہ یختلفون اس میں اختلاف کرتے۔ فاللہ یحکم بینہم اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے، خدا قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 113 جو پڑھی گئی ہے، اسے پچھلی آیات کے ساتھ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 111 نمبر آیت میں یہ یہودیوں کا قول بتایا گیا تھا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ ایک قول تو ان کا یہ تھا۔
تو اس کا متعلق ان کا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو ان کی صرف ایک جھوٹی برہان جھوٹی آرزوئیں تھیں، آرزوئیں ہیں، حالانکہ اس کے لیے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اسلام لے آئے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مطیع ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بہتر عمل بھی کرے، احسان بھی کرے، محسن بھی ہو، اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، نہ اس کو کوئی خوف ہو، نہ کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس آیت میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ایک اور قول کو نقل کر کے کنڈیم کیا گیا ہے، اور مشرکین کے مکہ بھی ایسی ہی بات کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی جنت میں جائیں گے، اور دونوں ہی ایک ہی کتاب تورات ہی پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح کا قول جو تھا مشرکین مکہ کا بھی تھا، وہ یہ دین ابراہیمی کے پیروکار سمجھے جاتے تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے۔ لہذا وہ کہتے تھے کہ ہم نے جس طرح بھی دین کو بگڑی صورتحال میں بنا لیا ہوا ہے، جیسا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، حالانکہ انہوں نے دین ابراہیمی چھوڑ چھاڑ کے نیا دین بنا لیا ہوا تھا۔ تو یہ تضاد، یہ مشرکین کے عرب اور کافر، یہودی اور عیسائی، تینوں ایک ہی قسم کی بات کہتے تھے، اور اس ایک ہی بات پر وہ متفق تھے کہ ان سب کے درمیان ایک متفق چیز کیا تھی؟ وہ ان کی متفق چیز تھی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی۔ اسی دشمنی کے جذبے نے ان کو اکٹھا کر دیا ہوا تھا، ان میں اتحاد پیدا کر دیا ہوا تھا، اور ان کی آپس کی دشمنی جو تھی وہ مسلمانوں سے دشمنی کے سامنے دب کر رہ گئی تھی۔ اب یہ تینوں مل کر مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تھے۔ اسلام دشمنی میں سب اکٹھے آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں، کہ قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کون حق پہ ہے۔ اور مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جھگڑا ہی ختم کر دیا ان کا، اور ان سے ڈرنا، ان کی مسلم دشمنی ان کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشوں پہ لگائے رکھتی ہے۔ لیکن یقین رہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اس دن مسلمان کامیاب ہوں گے اور کافر ناکام ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین پر یقین کامل رکھتے ہوئے درمیانی رستہ اور کفار سے متاثر نہ ہوں، بلکہ دین کی بنیادوں کو پکڑے رہے اور دین پر عمل کرتے رہیں، اور وہ محسن ان کی تعریف پہ پورے اترتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اسلام لے آیا اور اس نے بہترین عمل بھی کیے، اس کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔